حضرت عباس بن علی ابن ابی طالب ابو الفضل اور علمدار کربلا کے نام سے مشہور امام علی علیہ السلام کے پانچویں اور ام البنین کے بڑے صاحبزادے ہیں۔ آپ کی زندگی کا سب سے اہم حصہ واقعہ کربلا اور روزہ عاشور کربلا میں شہید ہونا ہے۔ کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی فوج کے سپہ سالار اور علمدار تھے۔ واقعہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں کے لیے فرات سے پانی لائے۔ آپ اور آپ کے بھائیوں نے عبیداللہ ابن زیاد کے اعمال نامے کو ٹھکرایا اور امام حسین علیہ السلام کی فوج میں رہ کر جنگ کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ بعض مقاتل کی کتابوں نے لکھا ہے کہ آپ کے دونوں بازو جدا ہو گئے تھے اور سر پر گرز لگا تھا اور اسی حالت میں شہید ہوئے۔ بعض نے آپ کی لاش پر امام حسین علیہ السلام کا گریہ کرنا بھی نقل کیا ہے۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ کا قد لمبا اور صورت کے اعتبار سے حسین تھے۔ شیعہ ائمہ نے بہشت میں آپ کا عظیم مقام بیان کیا ہے اور بہت ساری کرامات بھی بیان کی ہیں، جن میں سے ایک حاجت روائی ہے۔ یہاں تک کہ غیر شیعہ اور غیر مسلمان کی بھی حاجت روائی کرتے ہیں۔ شیعوں کے نزدیک ائمہ علیہ السلام کی اولاد میں حضرت عباس بن علی کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے اور انہیں باب الحوائج سے بھی جانتے ہیں اور ان سے متوسل ہوتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے حرم کے قریب حضرت عباس کا حرم شیعہ زیارت گاہوں میں سے ایک اہم زیارت گاہ ہے۔ شیعہ آپ کو سقائے کربلا کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں۔ ان کی عظمت کی بنیاد پر شیعہ حضرات بعض جگہوں پر 9 محرم اور بعض جگہوں پر 8 محرم کو ان کی یاد میں عزاداری کرتے ہیں، جبکہ ایران میں محرم کا 9واں دن آپ سے مخصوص قرار دیا گیا ہے اور اس روز عباس علیہ السلام کی عزاداری کرتے ہیں۔ 7 محرم الحرام سن 61 ہجری کو عبیداللہ ابن زیاد نے عمر سعد کو حکم دیا کہ حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں پر فرات کا پانی بند کیا جائے، تو امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس علیہ السلام کو بلا کر 30 سواروں اور 20 پیادوں کا ایک دستہ آپ کے حوالے کیا اور ہدایت دی کہ جا کر اپنے مشکوں میں پانی بھر کر لائیں۔ حضرت عباس علیہ السلام نے ان افراد کی مدد سے ساحل فرات پر تعینات یزیدی لشکر کو پسپا ہونے پر مجبور کیا اور قیام تک کافی مقدار میں پانی پہنچانے میں کامیاب ہوئے، اور اس حملے میں امام حسین علیہ السلام کے یار و انصار میں سے کوئی ایک بھی شہید نہیں ہوا، لیکن عمر سعد کے لشکر میں بعض افراد مارے گئے۔ تاریخی گزارشات کے مطابق کربلا میں حضرت عباس علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے لیے 2 آدمیوں نے اعمال نامہ بھیجا، لیکن جناب عباس اور ان کے بھائیوں نے انہیں ٹھکرا دیا۔ پہلا اعمال نامہ عبداللہ بن ابی المحل بن حزام عامری لے کر آیا۔ وہ حضرت عباس علیہ السلام کی والدہ ام البنین کا بھتیجا تھا۔ وہ عبیداللہ ابن زیاد سے اپنے پھوپھی زاد بھائیوں کے لیے اعمال نامہ لینے میں کامیاب ہوا اور اسے اپنے غلام کے ہاتھوں ان کے پاس بھیجا۔ جب عباس علیہ السلام اور ان کے بھائیوں نے اس اعمال نامے کو پڑھا تو کہا کہ ہم اللہ کی امان میں ہیں اور ایسے کسی ذلت آمیز اعمال نامے کے محتاج نہیں۔ دوسرا اعمال نامہ شمر بن ذوالجوشن نے ظہر عاشور عباس علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے لیے پیش کیا اور پھوپھی کے بیٹے کہتے ہوئے آواز دی، لیکن جواب نہیں ملا۔ امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس علیہ السلام سے فرمایا، اگرچہ شمر فاسق ہے لیکن اس کا جواب دو۔ شمر نے اعمال نامہ پیش کیا، لیکن اسے یزید کی اطاعت اور تسلیم ہونے کے ساتھ مشروط کیا۔ حضرت عباس علیہ السلام نے وہ اور اس کے اعمال نامے پر لعنت بھیجتے ہوئے کہا، اے دشمن خدا، موت ہو تم پر، ہمیں کفر کی اور مجھے میرے بھائی حسین علیہ السلام کو چھوڑنے کی دعوت دے رہے ہو۔ تاریخی گزارشات کے مطابق امام علی علیہ السلام کی ام البنین سے شادی کے بعد 4 بیٹے حضرت عباس علیہ السلام، حضرت جعفر، حضرت عبداللہ اور حضرت عثمان پیدا ہوئے۔ عباس علیہ السلام نے روزہ عاشورہ اپنے بھائیوں کو خود سے پہلے میدان جنگ بھیجا اور ان سے پہلے تینوں بھائی شہید ہوئے۔ عباس علیہ السلام 36 سال کی عمر میں، جعفر 29 سال کی عمر میں، عبداللہ 25 سال کی عمر میں
اور عثمان 21 साल की उम्र में शहीद हुए। इब्न असीर ने किताब अल कामल में लिखा है कि अब्बास अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों से कहा, मुझसे पहले जंग को चले जाओ ताकि मैं तुमसे अर्स पाऊं। बाज़ मुहक्किकीन ने उस बात को गलत और वहम करार दिया है क्योंकि अब्बास अलैहिस्सलाम को मालूम था इस वक्त उनको भी कत्ल होना है, तो अर्स पाने का माना नहीं रखता। इसके बरखिलाफ तबरसी ने नकल किया है कि अब्बास अलैहिस्सलाम ने भाइयों से कहा, तुम जाकर अपने भाई सैयद और मौला का दिफा करो ताकि तुम मारे जाओ तो वो कत्ल ना होगा। उर्दूवादी एहतमाल देता है कि अब्बास अलैहिस्सलाम ने भाइयों को अपने से पहले इसलिए मैदान भेजा ताकि उनको जिहाद के लिए तैयार करने का सवाब और भाइयों की शहादत पर सब्र करके साबरीन का सवाब हासिल कर सके। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की शहादत की कैफियत और वक्त के बारे में 3 कौल पाए जाते हैं, 7 मुहर्रम, 9 मुहर्रम और 10 मुहर्रम। मोहम्मद हसन मुजफ्फर ने पहले 2 कौल को ज़ईफ़ और बहुत नादर करार दिया है। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम कतई तौर पर 10 मुहर्रम को शहीद हुए हैं। मौरखीन ने हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की शहादत की कैफियत के बारे में मुख्तलिफ रवायात नकल की हैं। बहुत सारी किताबों के नकल के मुताबिक असहाब और बनी हाशिम के आखिरी फर्द की शहादत तक मैदान को नहीं गए थे और उनकी शहादत के बाद खेमों में पानी लाने का कसद किया। आपने उमर बिन साद के लश्कर पर हमला किया और फुरात तक पहुंच गए। बाज़ मकातिल में आया है कि अब्बास अलैहिस्सलाम हाथों को नहर फुरात के पानी में डाला और पानी पीने के लिए हाथ ऊपर किए, लेकिन पानी मुंह के करीब लाकर फिर वापस फेंक दिया और तशना लब मश्क भरकर फुरात से बाहर आए। वापसी पर दुश्मन ने उन पर हमला किया और आपने दुश्मन का मुकाबला किया और खेमों की जानिब निकले तो ज़ैद बिन वरकाह जहनी ने किसी खुरमा के ओट से आकर दाएं हाथ पर एक ज़रब मारी। अब्बास अलैहिस्सलाम ने तलवार बाएं हाथ में लिया और दुश्मन से जंग जारी रखा। उस असना में एक दरख्त के ओट में घात लगाए हकीम बिन तुफैल ताही सनबसी ने आपके दाएं हाथ पर वार किया और उसके बाद अब्बास अलैहिस्सलाम के सर पर गुर्ज मारा और आपको शहीद किया। बाज़ गुज़ारिशात ने लिखा है कि जब अब्बास अलैहिस्सलाम